سنی گئی، کچھ آواز دفن کر دی گئی، جبکہ ایس آئی آر میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے بی ایل او کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر غریبوں کے کاغذات درست کروانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن ہم لوگ اس سے بالکل غفلت برت رہے ہیں۔ بولو اللہ کے یہاں اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم خود اپنی ترقی کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑا بن گئے، یاد رکھو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تیرا پڑوسی بھوکا سو جائے گا اور تو پیٹ بھر کے سوئے گا اور تجھے اگر اچھی نیند بھی آ گئی تو یاد رکھو اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یعنی تیرا پڑوسی چاہے ہندو ہو کہ اور کوئی دھرم کا ماننے والا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے بحیثیت انسان تو نے انسانیت کا مظاہرہ پیش کیا کہ نہیں کیا؟ پڑوسی کی خیریت لی کہ نہیں لی؟ بولو جس نبی کا یہ اتنا بڑا فرمان ہو سکتا ہو، کیا اس نبی کی یہ بھولی بھالی امت آج اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتی، اس طرح پیش آنا چاہیے کیا؟ یہ قریب میں چکلیا تھانہ ہے، چکلیا تھانہ سے تھوڑا سا آپ آگے جائیے، سرجا پور کمل پور کا علاقہ ہے، ہم لوگوں کی رشتہ داری وہاں خوب ہے۔ ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو ریفیوجی کہہ کر ان کے نام تک کاٹ دیے گئے، ان کا نام این آر سی ایس آئی آر کی پہلی لسٹ میں ان کا نام ابھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہر ایک کو تھی کہ نہیں تھی؟ ایسے موڑ پر جتنے بھی پردھان تھے، جتنے بھی ممبر تھے یا جتنے بھی ایم ایل اے تھے جو ہمارے اور آپ کے ووٹ کے لیے آتے ہیں، ان سب کو ایک جٹ ہو کر ایسے سارے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کوئی آگے نہیں آ رہا ہے۔ ممتا کی سرکار بنگال میں، اور اس سرکار کو گرانے کے لیے ساری سرکاریں ایڑی چوٹ لگا رکھی ہیں۔ اب مسلمانوں کا حال یہ کہ مسلمان صرف کباب میں ہڈی کے مانند پستا چلا جا رہا ہے۔ بہار کا چناؤ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوا، یہی ایس آئی آر کا مدعا تھا، اور یہی سیمانچل یعنی سرجا پوری بیلٹ کا علاقہ تھا جہاں کے بنگلہ دیشی لوگ کہہ رہے تھے، اور آپ کو بھی بنگلہ دیشی لوگ کہہ رہے ہیں، جہاں بنگالی زبان بولی گئی، جہاں سرجا پوری زبان بولی گئی، لوگوں کے شکوک اور لوگوں کے شبہات بڑھ گئے۔ ہمارا یہ علاقہ جہاں تک خاص کر یہ 4-5 ضلع ہے، چاہے کشن گنج ضلع ہو، پورنیہ ضلع ہو، کٹیہار ہو، ارریہ یا آپ کا اتر دیناج پور ہو، ان 5 ضلعوں میں بہت سے لوگوں کی بہت سخت نظر پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میں تمام پڑھے لکھے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، اپنے سماج کے دشا اور دشا کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ضرورت ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر ہوشیار بنیے، آنکھیں کھولیے، اپنے تھانوں میں اور اپنے جتنے سرکاری کاریالے ہیں ان جگہوں میں حصہ لیجئے۔ اگر حصہ نہیں لوگے، آدھار کارڈ بنانے والا اگر کوئی چپراسی کا بیٹا ہوگا تو آپ کا نام عبد الرحمن اس کے اسپیلنگ میں وہ مس کر دے گا، غلط کر دے گا۔ آپ کے موٹیشن کے کاغذ میں ایم ڈی ہوا کرتا اور آپ کا کھتیان میں ایم او ایچ ڈی ہوا کرتا۔ یہ سارے وہ مس اسپیلنگ ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کے کھتیان تک غائب ہو جاتے، کبھی کبھی آپ کی زمین آپ کے ہاتھ تک نکل جاتی ہے۔ بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اس ناچیز کو بھی پولیٹیکل سائنس سے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کا شرف حاصل ہے۔ لوگوں میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، وقت ابھی بھی آپ کے پاس ہے، آنکھیں کھول کر زندگی گزاریے، اپنے کاغذات کو درست کریے، اگر نہیں درست کریے گا تو وہ دن دور نہیں، زمین آپ کی ہوگی لیکن اس پہ قبضہ جمانے والا کوئی اور ہوگا، مارکیٹ آپ کی ہوگی اس پہ قبضہ جمانے والا کوئی اور ہوگا، مدرسے کی زمین آپ کی ہوگی لیکن اس کا اگر رجسٹریشن قاعدے سے نہیں ہوگا، مولانا قاری نجم الہدیٰ صاحب کے مدرسے سے آپ لوگوں نے اگر محبت نہیں کری تو یہ مدرسہ جو قانون کالا قانون بنا ہے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا، اگر رجسٹریشن نہ ہو کر کے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ نہ ہوا، یعنی سوسائٹی رجسٹرڈ کر کے اگر آپ لوگوں نے اس کو وہاں کاغذات جمع نہیں کیا تو پھر یاد رکھو تلاش کرتے رہ جاؤ گے کہ کتنا خوبصورت مدرسہ مسیح العلوم کے نام سے تھا، رحمت نگر میں تھا، پچڑا کے علاقے میں تھا، جہاں میری بیٹیاں پڑھنے آتی تھیں،
اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتی تھی۔ جہاں میرے بچے آتے تھے اور انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے قاری امجد کو اور جملہ اساتذہ کو، ان کے محبین کو، مخلصین کو، متوسلین کو اور کام کرنے والے کارکنوں کو۔ خدا کی قسم نہ یہ مدرسہ رہے گا نہ یہاں بچے رہیں گے، اس لیے وقت رہتے ہوئے ہم سب کو اس کی طرف فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا کہ یہ مسلمان کھا کھا کے صرف سو کے رہتا ہے۔ مسلمانوں سے کہیے تھے کاغذ درست کر لو، مسلمان سستی کرتا، کاہلی کرتا۔ میاں بھائی کا جتنا لڑکا سب ہوتا ہے، یعنی یہ مسلم قوم کا چھٹبیا نوجوان رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک بپریت چوک میں صرف گلچھڑے اڑاتا نظر آتا ہے۔ شب برات کی رات آ رہی ہے، جس رات میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، جس رات میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کیا کرتی ہے، لیکن اس رات میں ہمارے اس علاقے میں ہوتا کیا ہے؟ نوجوان لڑکے بائک اٹھاتے اور بائک اسٹینڈ کرتے اس چوراہے پہ، اس گلی میں، اس نکر میں، اس چوراہے پہ، اور اگر عورتیں کرتی ہیں تو اہتمام کے ساتھ حلوہ بناتی ہیں، 10 قسم کے حلوہ بناتی ہے، پورے گلی کوچے کو نیپ کوچ کر چکا جک جھکا جھک کر دیا کرتی ہے۔ اور کچھ عورتوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ آج مرحوم کی روحیں آتی ہیں، اس لیے مرحوم کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ چیز پکانا چاہیے۔ میرا ابا حقہ پیتا تھا، دروازے پہ حقہ رکھا ملتا ہے۔ میرے ابا کو ساگ پسند تھی، ساگ اس دن پکائی جاتی ہے۔ ہاں، آپ ہی کا یہ علاقہ کانکی کا علاقہ ہے، سملیا میں جلسے کر رہے تھے، ایک عورت نے کہا مولوی لوگوں کے بہکاوے پہ مت آنا۔ ہم لوگوں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، ہم لوگوں نے سنا ہے کہ شب برات کی رات کو مرحوم کی روحیں آتی ہیں۔ میں نے کہا کس سے سنا اماں بتائیے تو صحیح۔ کہا دادی جان سے سنا۔ کہا دادی نے کس سے سنا؟ کہا انہوں نے فلنوا سے سنا، ٹھکا سے سنا۔ لیکن میں نے کہا کوئی کسی سے پڑھا بھی کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ارے آمنہ کے لال سے یہ سوال تو آج سے 1450 سال پہلے ہو چکا تھا۔ آمنہ کے لال سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہیے کہ روح کیا چیز ہے اور روح کہاں سے آتی، روح کہاں چلی جاتی۔ آمنہ کے لال پر قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ یہ روح انسان کے جسم میں اسپرٹ کے طور پہ ہوا کرتی ہے۔ یہ انسان کے جسم میں جب تک رہتی تب تک باڈی کے ہر ایک انگ کام کرتے، ہر ایک عضو کام کرتا، سانسیں چلتی ہے، نسیں دوڑنے کا کام کرتی، پلیٹلیٹ کا لیول بھی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ لیکن جس وقت روح نکل جاتی، پلیٹلیٹ بھی ختم، روح کام کرنا چھوڑ گئی، سارا سسٹم ختم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ روح ایک کے بار ملتی ہے، ماں کے پیٹ میں دوبارہ نہیں ملتی ہے۔ روح جاتی کہاں ہے؟ کیا کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ کسی ماں کے لال میں دم ہو تو بتا دے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چند لوگ بڑے بڑے ترم خواہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جیسے آج کل کچھ پڑھے لکھے دانشور اپنے آپ کو بڑے ترم خواہ سمجھتے اور مولویوں کو سمجھتے کہ ان مولویوں کو کچھ نہیں آتا۔ اور لوگوں مولویوں پر تانا کسنے والوں، خدا کی قسم جتنی سائنس کی کتاب لکھی گئی ہے ان ساری سائنس کی کتابوں میں اگر تم ہسٹری پر جاؤ گے تو ہسٹری پر تم کو یہی بات ملے گی کہ جو جتنا بڑا قرآن کا جانکار تھا اس کو سائنس کی باتیں اتنی زیادہ معلومات تھیں۔ آپ نہیں جانتے ہو، آج سے 70 سال پہلے امریکہ کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جس کا نام گاڈفری ہیگنس تھا، جنہوں نے مولانا ابو الحسن علی الحسن الندوی رحمت اللہ علیہ کو چیلنج کیا، ہم گاڈ کو نہیں مانتے۔ جیسے ابھی مفتی شمائل ندوی صاحب سے یہ فلمی ایکٹر جاوید صاحب نے بحث کری اور کہا گاڈ کیا ہے، گاڈ کون ہے، میں کسی خدا بدا کو نہیں مانتا۔ گلاس ہے، گلاس کو اگر پکڑ کے ہم پیتے تو ہم پانی پی پاتے، گلاس یہاں رکھا ہے اگر ہم نہیں چاہیں گے تو نہیں پی پاتے۔ تو گاڈفری ہیگنس نے اس زمانے میں مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کو چیلنج کیا، تو مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے جب ان کو تسلی بخش جواب دیا اور گاڈفری ہیگنس نے پھر اس کے بعد ایک کتاب لکھی آپالوجی فار محمد کے نام سے، پھر دوسری کتاب لکھی دی 100 کے نام سے۔ دی 100 میں دنیا کی بڑی عظیم شخصیات کا جب انہوں نے ذکر کیا، نام گنوایا، تو ان میں سب سے پہلا نام آمنہ کے لال کا اس نے گنوایا۔ آمنہ کے لال کی نہ آمنہ کے لال میں پتہ نہیں گاڈفری ہیگنس کو کیا ملا۔ بولو، کل تک جو چرچ کا بہت بڑا پادری تھا
کل تک جو سائنس کا سب سے بڑا نام تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور ایک مولوی کی سند یافتہ گفتگو پر اللہ نے انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ لوگوں، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اللہ کب کس کو ہدایت دے دے، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، روئے زمین پر جب تک یہ مدرسے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے ایمان پر کوئی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک آپ کے اور ہمارے دلوں پر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا۔ آپ جاؤ بہت دور تو دور کی بات، ماضی قریب میں ہندوستان میں جب انگریز کا ناپاک قدم پڑا تھا، ہندوستان میں جہاں بھی ٹوپی داڑھی والے نظر آتے تھے ان کو چن چن کے مار دیا جاتا تھا۔ ٹوپی داڑھی رکھنا اس وقت انگریز کے دور خلافت میں ظلم سمجھا جاتا تھا اور یہ گویا مولوی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران و ششدر رہ جاؤ گے۔ ابھی 26 جنوری کی تاریخ گزری، ہمارے یہاں کے مدارس کا بھی حال برا ہوا ہے، ہمارے یہاں کے مکاتب کا حال بھی برا ہوا چلا ہے، اور اسکول اور کوچنگ سینٹر اور انسٹیٹیوٹ کا حال تو پوچھو ہی نہ۔ یہاں پہ نام لیے جاتے تو صرف چند نام لیے جاتے، صرف اور صرف گاندھی جی کا نام لیا جاتا، ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا، اور لیا جاتا تو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا لیا جاتا، اور لیا جاتا تو اسی طرح سے جواہر لال نہرو کا لیا جاتا۔ جبکہ ہسٹری پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم، جنگ آزادی میں سب سے پہلے اگر تمہیں کسی کا نام ملے گا، اور جنگ آزادی میں سب سے پہلے اگر کسی نے باقاعدہ طور پر لڑنے کی اور جہاد کا فتویٰ دیا تو مدرسے میں پڑھانے والا ایک مولوی دیا تھا جس کا نام شیخ محدث دہلوی تھا، جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ انگریز کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام۔ چونکہ انگریز ہندوستان کی زمین پر ناپاک قدم جما رہا۔ اے لوگوں، اسی دن سے انگریز کو مولوی سے چڑ ہو گئی اور اس نے گویا یہ اعلان کر دیا اپنے سارے فوج اور کیبنٹ کے منتریوں کو اور جتنے گرہ منتری تھے سب کو، اور سارے پولیس کرمیوں کو، اور خاک باقاعدہ طور پر ایک ایسی ٹیم تشکیل دی گئی جو صرف مولویوں کے ٹو میں رہا کرتی تھی۔ جہاں کوئی ٹوپی داڑھی والا نظر آ جائے وہیں پر اس کو مار ڈالو، وہیں پر اس کو بھون دو۔ تاریخ گواہ ہے، تم اپنے بچوں کے زبان پر شیخ محدث دہلوی کا نام لاؤ نہ لاؤ فرق نہیں پڑتا۔ تاریخ کبھی ایسی عظیم ہستیوں کو فراموش نہیں کرتی ہے۔ تمہاری زبان پہ مولانا قاسم نانوتوی کا نام نہیں آتا۔ آج اگر نوجوانوں کو پوچھ لیا جائے کیا جنگ آزادی میں قاسم نانوتوی کا کوئی نام سنا تو وہ حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ آج نوجوانوں کو پوچھو کہ کالے پانی کی سزا جھیلنے والے کیا عبید اللہ سندھی کا نام تیرے بچوں کو پتا یا تجھے پتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یہ مولوی کی تاریخ ہے، یہ ہسٹری نہیں ہے۔ اور لوگوں، انگریزوں نے تاریخ لکھی ہے، صرف مسلمانوں نے نہیں لکھی ہے۔ آج بھی جے این یو کے بھیم راؤ امبیڈکر لائبریری میں جا کر دیکھو، ہندوستان میں جب مالیگاؤں بم دھماکہ ہوا تھا اور اس وقت ہیمنت کرکرے نے جب ہسٹری پیش کی تھی، ہیمنت کرکرے کی ہسٹری کو آج ڈیلیٹ کر دی گئی، مٹا دی گئی۔ مالیگاؤں بم دھماکے کے حوالے سے جب انہوں نے کتاب لکھی دا RSS کے نام سے، اس وقت انہوں نے ایک بڑا چیپٹر دیا تھا MMB یعنی مسلم مکت بھارت۔ یہ ایک ایسا کوڈ ورک تھا جس کوڈ ورک کو اس وقت کے لوگوں نے سنا اور ہیمنت کرکرے کو مارنے کی قسم کھائی۔ ایک ایسی تاریخ بتا رہا ہوں، اگر نوجوانوں تم نے سن لیا اور سن کر اگر زندگی میں اتار لیا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا اور تمہارے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ ہیمنت کرکرے نے جب وہ بات لکھی تو لوگوں کو لگنے لگا کہ واقعی طور پر ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا یوگدان اگر کسی کا ہے تو ان مدرسوں کا ہے۔ سب سے زیادہ اگر ہندوستان کی آزادی میں کسی کا تعاون ہے تو ان مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ اور پڑھنے والے طلباء کا ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کی ضربیں بلند کرنے والے اللہ والوں کی سب سے زیادہ قربانیاں شامل حال ہیں۔ یہی وجہ کہ جلیانوالہ باغ کی جب ہسٹری لکھی گئی تو کئی ہزار علماء کرام کے نام لکھے گئے۔ یہی وجہ کہ انڈیا گیٹ میں جب شہداء کے نام نقش کیے گئے تو کئی سو عالم دین کے نام لکھے گئے۔ آج مولویوں کا نام ہسٹری سے غائب کیا جا رہا،
آج لوگوں کو نہیں پتا کہ فضل حق خیر آبادی کون تھے، آج لوگوں کو نہیں پتا عبید اللہ سندھی کون تھے، آج لوگوں کو نہیں پتا محمود الحسن دیوبندی کون تھے، آج لوگوں کو نہیں پتا کہ حسین احمد مدنی کون تھے۔ اے نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرتا کہ پھر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ طارق بن زیاد ایک بڑا نام تاریخ کا ہے۔ جب اندلس میں باقاعدہ طور پر تاتاریوں کا فتنہ سر چڑھ کے بولنے لگا، وہ اندلس جس کو آج کے اس ماڈرنائز زمانے میں اسپین کہا جاتا، 850 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، جس اسپین کا حال یہ تھا کہ ہر مسجد میں کلمے کی صدا گونجتی تھی، ہر مدرسے میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ وہی اسپین اور وہی اندلس اب عیسائیوں کا مرکز ہو چکا۔ مسجد کئی نظر نہیں آتے، مدرسے کئی نظر نہیں آتے، لیکن طارق بن زیاد نے یہ عزم کر لیا، جب تک تاتاریوں کے فتنے کو بھون نہیں ڈالوں گا، ان کے قدم کو اکھاڑ کے نہیں پھینکوں گا، جب تک ان کمبختوں کے ناپاک وجود کو اندلس سے نکال نہیں دوں گا، تب تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ القصہ مختصر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد کی للکار نے اندلس کو آزادی تو دلا دی، لیکن کیا کہنے صاحب، کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تاریخ ہمیشہ سے ہماری رہی ہے، ہم کربلا میں بھی جیتے ہیں، ہماری تاریخ کربلا میں بھی سنہرے اکچھر میں لکھے ہوئے تھے، لیکن ہمارے آستینوں کے کچھ سانپ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے دن کی خبر دی تھی، جنہوں نے حضرت حسین کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ حسین آپ آ جائیے، حالات آپ کے فیور میں ہیں، حالات آپ کے تیور میں ہیں، یہاں ہر بندہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے۔ کوئی یزید کو اپنا بیعت، کوئی یزید کو اپنا رہبر نہیں مانتا، لیکن حضرت حسین نے اس کے باوجود اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو ایلچی بنا کر بھیجا تھا، جاننے کے لیے کہ کوفہ والے عام طور پر بے وفائی کرتے ہیں، یہی کوفہ والے تھے جس نے میرے ابا جان کے ساتھ بے وفائی کی تھی، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے میرے بھائی حضرت حسن کو زہر دیا تھا، اس لیے کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کیا جائے گا۔ القصہ مختصر، حضرت حسین نے بھی بھروسہ کیا، اور وہی لوگ سب سے پہلے حضرت حسین کے جانی دشمنی ہوئے، جن لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو کوفہ بلایا تھا۔ اسی لیے شاعر کا جب دل دھڑکتا ہے تو دھڑکتے ہوئے اور لرزتے ہوئے قلم سے اپنے قلم کو انگڑائیاں دیتا اور اس طرح جنبش کرتا ہوا اس کے قلم کی تحریر روشنی مانتی ہے کہ دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور لوگوں ہسٹری پڑھ کر تو دیکھو، ہندوستان کی آزادی میں جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جب یہ بات کہی اور کہا انگریز کے خلاف لڑنا میں اس کو بہت پسندیدہ کام سمجھتا ہوں، اور ان کا یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوا کہ گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ یہ ایک ایسا تاریخی جملہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا شیر میسور کہا کرتی، آج بھی لوگ اپنے خون کو گرمانے کے لیے، اپنے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے اس جملے کا سہارا لیتے۔ اس ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف اگر کسی نے جال سازی کی تو وہ ہمارے صفوں میں بیٹھا ہوا میر جعفر اور میر صادق تھا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی گفتگو کو انگریز کے محکمے تک پہنچانے والا ہمارے صفوں میں کوئی بیٹھا ہوا صفدر تھا جس نے انگریز کے کان بھرے تھے، اور انگریزوں سے چند پیسے کے خاطر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے مشن کو فلاپ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ علماء کرام، یہ اہل اللہ ہمیشہ اپنے جگر میں ایمان کی آگ رکھتے، ایمان کی چنگاری رکھا کرتے، یہ اللہ والے کسی سے نہیں ڈرا کرتے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گردن کٹانا فخر سمجھا کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، ان مدرسوں کی تعمیر و ترقی میں یہ مدرسہ کیسے بڑھے، اس کی فکر میں آپ کو شب و روز ایک کرنا ہے انشاءاللہ۔
ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو یہ مدرسہ بڑھے گا نا انشاءاللہ، یہ مدرسہ ترقی کرے گا نا انشاءاللہ۔ لوگوں میں کیوں کہتا ہوں؟ کہتا اس لیے بھی ہوں اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو خدا را میں یہ بات کہتا چلا جا رہا ہوں، جس دن یہ مدرسے ختم اس دن پھر آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں مل پائے گا۔ انگریز نے جب باقاعدہ طور پر مولویوں کو مارنا شروع کیا، خدام کو، حفاظ کو، ائمہ کو مارنا شروع کیا، تاریخ داں لکھتے ہیں کہ ایک ایک دن میں کئی میت ہوا کرتی تھی، کئی میل سفر کیا کرتے، کوئی مولوی، کوئی حافظ، کوئی امام نہ ملتا تھا۔ ایسا دور آیا تھا جب مدارس کی سخت ضرورت ہمارے اور آپ کو پڑی تھی۔ ایسے موڑ پر ایک اللہ والے ایک انار کے درخت لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر گویا مدرسے کی نشاندہی کری، اور وہیں دارالعلوم دیوبند کا چراغ روشن ہوا۔ وہ چراغ کیسا چراغ ہوگا؟ جس چراغ میں ممکن ہو کہ اس وقت جناب الحاج عابد صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شانہ بشانہ چند ان کے احبہ اور دوست اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ آج وہ دارالعلوم دیوبند کا ٹمٹماتا چراغ آفتاب بن چکا ہے، مہتاب بن چکا ہے، جس کی کرنے کبھی ایشیا پہ پڑتی ہے تو کبھی مغربی ممالک پر پڑتی ہے، کبھی شمال کے جانب تو کبھی جنوب کے جانب، کبھی مغرب کے جانب تو کبھی مشرق کے جانب۔ مفتی تقی عثمانی جسٹس آف اسلام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں دارالعلوم دیوبند کا بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض نہ پہنچا ہو۔ آج دارالعلوم دیوبند کی نسبت پر چلنے والے یہ جتنے ادارے ہیں، یہ سارے ادارے اسی مدرسے کی نسبت پر چل رہے ہیں۔ یہ سارے مدرسے مدرسۃ الصفا کی کڑی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں یہ سمجھو کہ ایک گاؤں میں اگر دو بھی مدرسے ہو جائے، یہ مدرسے ایمان والوں کے لیے پاور ہاؤس کے مانند ہوا کرتے ہیں۔ یہ مدرسے ہوں گے تو آپ کے ایمان میں کرنٹ سپلائی ہوگا، یہ مدرسے اگر ہوں گے تو نوجوانوں کو ہدایت کی تعلیم ملے گی، یہ مدرسے اگر ہوں گے تو جہیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، یہ مدرسے اگر رہیں گے تو جنازہ پڑھانے کی تعلیم دی جائے گی، یہ مدرسے رہیں گے تو اللہ کے قرآن کی تعلیم دی جائے گی۔ بولو ان مدرسوں کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے نا ضروری؟ تو ان مدرسوں کے خلاف دن رات ہم لوگ کیوں بکتے ہیں؟ یہ بیچارے قاری نجم الہدیٰ اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے پوری ٹیم دن رات آپ کے پاس بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کبھی مکئی کی فصل چندہ کے لیے جاتے تو کبھی دھان کی وصولی کے لیے جایا کرتے، کبھی عشرہ کی رقم کے لیے جاتے تو کبھی صدقات اور زکوٰۃ کی رقم کے لیے جاتے۔ یقیناً آپ لوگ بہت دیتے ہیں، ان مدرسوں میں جھولا بھر بھر کے دیتے ہیں، تبھی تو ادارہ ٹھکری باری کا اتنا بڑا مشہور ادارہ ہو گیا، تبھی تو ادارہ اتنا بڑا ادارہ ہو گیا۔ آپ سب کی توجہات کا نتیجہ کہ منجھوک کا مدرسہ اتنا ترقی کر گیا، آپ سب کی توجہ کا یہ نتیجہ ہے کہ کاشی باڑی کا ادارہ جو اتنا تاریخی ادارہ ہے الحمدللہ روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مسیح العلوم کا مسیح العلوم نام سے یہ ادارہ جو آج ٹمٹماتا ہوا چراغ نظر آ رہا ہے، اگر آپ سب کی توجہ رہے گی کہ تو انشاءاللہ یہ ادارہ بھی ٹمٹماتا چراغ نہیں بلکہ آفتاب اور مہتاب بنے گا۔ بولو بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اگر بنے گا تو اس طرف توجہ دو گے نا انشاءاللہ؟ اپنے مال سے، اپنی جان سے ہر طرح کی قربانیاں اس مدرسے کے لیے پیش کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہوا کی بیٹیاں کریں گی نا انشاءاللہ؟ اگر کرو گے تو مجھے بتاؤ کون ہے جو مجھے یہ کہے کہ مولانا یہ مدرسہ ابھی مسجد کی شکل میں ہے، ایک آدھ کمرے بن گئے لیکن باقاعدہ باؤنڈری نہیں کھینچی ہے، باقاعدہ بچوں کے لیے ان کے رہائش کے لیے اچھا سا پختہ کوئی مکان نہیں بنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مدرسے کے تعمیر و ترقی میں 10,000 روپے لکھا دیں۔ ہے کوئی میرا بھائی، ہے کوئی میری بہن جو کہے کہ میں 10,000 روپے ابھی اسی وقت